حضرت جی نماز جنازہ کے بعد دعا میں ایک عالم دین کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ دیکھو حضرت جی اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، مشکات میں پڑھی ہے، اور ٹاپ کر کے مشکات کو ہم نے پاس کیا ہے، تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو، یہ اذا ماضی پہ داخل ہے، پڑھ چکو مانا نہیں ہے چاچے، جب پڑھنے لگو اس وقت پڑھ چکو۔ اگر یوں ماضی کا کام ہے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پھر قرآن میں جو آیا ہے نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو، تو پھر تم یہ ترجمہ کرو جب تم نماز پڑھ چکو تو وضو کر لو۔ سادے بندے از اور اذا کے معنی کا فرق، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے صیغے کا فرق بھی نہیں آتا کہ ماضی حال مستقبل کا کیا معنی ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ ریاکاری کے لیے جنازے میں نہ جاؤ کہ اگلی صف میں مجھے دیکھے، تم چھپ کر ٹھہرو، اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جنازے کی آخری صف کا ثواب پہلی صف سے بہت زیادہ ہے کہ وہاں ریاکاری کم ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ مراد ہے، اور یہ میری مراد نہیں ہے، جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے اوپر باب یہی لکھا ہے کہ نماز جنازے والی دعا مراد ہے، اس سے سلام کے بعد والی نہیں ہے۔ اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تم ہنسنے لگے ہو، گھڑی پہ نہیں ہنسے، تم جس چیز پہ ہنسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی تم بھی، میرے سسر صاحب نے مجھے دیے، وہ آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے۔ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جب تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو ہمارے آج صاحب کے لیے آپ سب دعا کریں، اللہ پاک ان سے دین کا کام لے، ان سے نسلوں سے کام لے۔ آمین تو کہہ دو۔ کوئی بیویاں نہیں سن رہی بھی تیسرے صف سسر کے لیے دعا کیا تمہیں ماریں گی، مارتی وارتی کوئی نہیں ہے، آمین کہہ دو۔ لوگ ایک کر کے بیٹھے ہیں، دوسری دلان نہ چاہیں، مولوی دیکھ کے نہ چھوک لیا تو گھر کی منہ بھی کھانا ہے۔ تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو، اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس، جزاک اللہ۔ اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں، بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں، انہیں کہیں حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں، ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس دھرتی پر 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کے سلام کے دعا کے بعد، نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے۔ اوہ مسجد آتے ہو کون سے لفظ سے دعا مانگتے ہو؟ اللہم افتح لی، میں لکھ دیتا ہوں، میں ثبوت دکھاتا ہوں۔ نکلتے ہو تو اللہم انی اسالک، میں حدیث سے دکھاتا ہوں، صحیح مسلم سے حضور پاک نے پڑھی ہے، سوتے اٹھتے جاگتے آتے جاتے وقت کی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں، حضور نے مانگی ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ جرت کرے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا، وہ ادھر لفظ دکھا دے، خدا کی قسم ہم مان جائیں گے، گھڑی تحفہ بھی دیں گے، بڑی اوکھی گھڑی ہے یہ، ہے ہم یہ تحفہ بھی دیں گے آپ کو، تو آپ بسم اللہ کریں۔ مولوی کیا کہیں گے؟ لفظ تو کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جب لفظ کوئی نہیں ہے تو امت کو لڑایا کیوں ہے؟ تو کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی، تمہاری مرضی ہے مانگو یا نہ مانگو، میں دیکھتا کہ کوئی مانگتا ہے، پھر کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی، حضور نے مانگی ہوتے تو لفظ ہوتے۔ اس دھرتی پہ حضور کے لفظ ثابت نہیں کیا جا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں۔ مولا جی کے پاس علم ختم ہو جائے گا، دلیل نہیں آئے گی آگے، جب لفظ ہی نہیں ہے تو انہیں کہا جب لفظ نہیں ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو؟ پھر ایک لنگڑی دلیل لائیں گے، وہ کیا ہے؟ مانگنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے کہتے بہت ہی ویکھن دی ہوندی اس وقت دلاں دی، حرج کیا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے، جی ہاں، پورے باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔
پھر دوبارہ ہاتھ پکڑے مولوی صاحب کے، مولوی صاحب غصہ نہ کریں، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، کول اپ ہو جائیں، ایک مسئلہ بتا دیں، جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں تو ساتھ یہ کہا کریں کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں، حضور نے نہیں کیا، یہ فرما دیا کریں، یہ بات کر لیا کریں، یہ تو بتا دینا سر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مولوی علی دعا ہے، حضور علی کوئی نہیں، یہ بھی کہہ دیا کریں، ساتھ کہیں نیکی کا کام کر رہا ہوں، دعا ہے مانگ لو، حضور نے نہیں مانگی، حضور سے ثابت نہیں، یہ کہہ دیا کریں، پھر میں ویکھنا تو لوگ تھوڑی یہ نیکی مندن، پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، یہ نیکی تب نیکی جب حضور نے کی ہوتی، کیوں؟ آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، سجدہ کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو یار، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، یہ تھک کے بیٹھے ہاتھ کھڑے کریں، شکر بچے دا ہاتھ مولوی تھلے کی تب یار نہ چکی، توجہ رکھو میرے دوستو، اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ گن لو، گن لو، پڑھ دے ہوئے فجر نماز پڑھ دے ہوئے ہیں؟ مولوی صاحب سچ دسو اتنا رش ہوتا فجر دی نماز، یہ تو مسیت آدھے بیٹھے پڑھتے ہیں، نہ پڑھانا لے کتن والے، اور خدا کے بندے صبح فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4، آپ 5 کیا کرو۔ جو مولوی صاحب کہنا کہ نیکی ہے، حرج کیا ہے، اسے کہ 5 سجدے کیا کر نماز میں، صبح کی نماز میں، کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ نیکی ہے، سجدہ ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا، ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا، اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا، ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے، اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا، سجان دے کو، ہاں فخرج منہا فإنک رجیم، آج قرآن سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے لیے پہلے پڑھ، اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا، مولوی صاحب تو 5 سجدے کر، انکار نہ کرنا کہ کم اور خراب نہ ہو بنے، تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا، مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے، اچھی بات ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے۔ کہاں مانگیں گے؟ جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے، قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہے، وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے، تو وہاں مانگ لیں گے، وہاں کی دعا آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تو پوری دعا مانگ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے یہ فکر کہ جو بات ہو مدلل ہو، وہاں یہ حال کہ بس ہاں تو ہاں نہیں تو نہیں۔ اب آپ نے ان کے بقول مفتی اعظم مفتی ڈیرہ آپ نے ان کی باتیں سنی، اگرچہ جو ہے علامہ باروی ہے ملتان کے رہنے والے، انہوں نے بڑی اچھی طرح جو ہے ان کو جواب دیا ہے، علمی جواب دیا ہے، لیکن میں کچھ اضافی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی ان کی اصلاح ہو جائے، اور ان کو یہ بات جو ہے ان کے سامنے واضح کر دی جائے کہ جو شخص ہے کہ جو بھی باتیں کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کی دکھائے جو ہے یہ بات بیان کرتا ہے، اور ماننے والے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو ہے اس امت کا جو ہے شرازہ بکیرنے میں جو جس کا کردار ہے، اور امت کی بگاڑ میں جو سب سے بڑا کردار جو ہے وہ آج تک ہو رہا ہے، وہ ایک ہے شخص پرستی، یعنی حضور کے ذات اور صحابہ کرام کے ذات، تابعین تبع تابعین، ان کی جو ہے باتوں کو سے زیادہ، ان کی باتوں سے زیادہ جو ہے اہمیت ہم آج کے ایک عالم، آج کے ایک مفتی کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو جس کے پیچھے لگ گیا ہے وہ دوسرے کے پیچھے نہیں دیکھتا، وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا ہے آنکھیں بند کر کے، نہ ہمیں کتاب دکھائے، جو زبان سے اس نے نکال دیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں سب سے پہلے تو جو میں نے ابتدا کی ہے جس دروس سے، اس حوالے سے ان کا جو ہے وہ میں حالت ان کی آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، دونوں کا نام فضائل اعمال ہے، لیکن مختلف ہے جلد کے اندر بھی، اور جو اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ ہے اصل
یہ ہے اس کی نئی جو ہے جو انہوں نے تجدید کی ہے۔ اب اس کے اندر ایک باب کو انہوں نے حذف کیا ہے۔ اس کے حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے درود السلام جو ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وہ ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا جو ہے جائز ہے اور اس کا پڑھنا بڑا اچھا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو ختم کیا اور اس کو جو ہے نیا پیش کیا، اس کی جگہ پہ فضائل درود انہوں نے رکھا، تاکہ جو ہے ہمارے عقیدہ جو ہے وہ بچ جائے اور ہمارا عقیدہ جو ہے محفوظ ہو سکے۔ صفحہ نمبر 737 پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو ہے یہ بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اس صفحے میں یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اور درود بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس درود کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس فضائل اعمال کو اس کے اندر اس باب کو نکالا ہے۔ بہت ساری باتیں اور بھی لکھی ہیں، کوئی خاص قید نہیں لگائی ہے کہ کہاں کس وقت پڑھنا ہے کس وقت نہیں پڑھنا، انہوں نے جو ہے بہت سارے اوقات جو ہے گنوا کے دیے ہیں، لیکن یہ موصوف جو ہے مفتی اعظم جو ہے ڈیرہ اس بات سے بھی جو ہے انکاری ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے، اگرچہ بہت ساری باتوں کو یہ ماننے لگے ہیں۔ ان کے اندر دو جو ہے وہ الگ الگ عقیدے والے ہیں، مماتی حیاتی۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب میں کراچی کے اندر 2014-15 کے اندر جو ہے 2014 کے اندر غالباً میں پڑھتا تھا، تو اس وقت جو ہے مجھے یہ معلوم ہوا کہ دارالعلوم کراچی والے حیاتی ہیں اور دارالعلوم بنوری ٹاؤن والے جو ہے بنوری ٹاؤن والے وہ مماتی ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا شدید اختلاف ہے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی جو ہے یہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے میں ان سے جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح باقی باتوں کو آپ نے مانا ہے، حضور کی حیات کو مانا ہے، حضور کے جو ہے وسیلے کو آپ مانتے ہو، اسی طرح پیری مریدی کو اگرچہ آپ کے بڑوں نے جو ہے اس کو شرک قرار دیا ہے لیکن آپ اس بات کو مانتے ہو، تو اس بات پہ کیوں ڈٹے ہو، اس بات پہ جو ہے کیوں اڑے ہو، آپ کو کیوں یہ بات جو ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے، اور آپ چونکہ آپ کے جو ہے عقیدے کے اوپر ضرب آتا ہے اس لیے آپ نے حدیث مبارکہ کو بھی نہیں دیکھا، حضور کی اسوہ حسنہ کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم چونکہ اس کو فرض تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو اس کو مستحب عمل مانتے ہیں، تو مستحب عمل پر بھی آپ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی مفتی اعظم ہونے پر مجھے جو ہے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ مفتی اعظم کا لقب پانے کے باوجود بھی آپ اتنی جو ہے ایک مستحب عمل پر شدت اختیار کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف، جو اصل بات ہے، جو اصل موضوع ہے ہمارا نماز جنازہ کی بات۔ اگرچہ پہلے میں نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن جو کہنے والا تھا، جو پہنچانے والا تھا شخص، اس نے ویڈیو نہیں پہنچائی بلکہ بات ہی صرف پہنچا دی اس کے سامنے۔ تو یہ ہے مسلم شریف کی جلد نمبر اول قدیمی کا چھاپا ہے، کراچی سے جو ہے اس کو چھپایا گیا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 311 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 311 صفحے پر جو ہے اوپر جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث مبارکہ نقل کرنے والے جو ہے عوف بن مالک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ عربی جو ہے عبارت آپ پہلے سماعت فرمائے، حدثنی ابو طاہر وہارون بن سعید الایلی واللفظ لابی الطاہر قال حدثنی ابن وهب قال اخبرنی عمرو بن حارث عن ابی حمزة بن سلیمان عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیرہ عن ابیہ عن عوف بن مالک الاشجعی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلى على جنازتی يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدرس وابدله دار خيرا من داره واهله خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن أكون أن لو كنت أنا الميت الدعاء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ذلك المیت۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صفحہ نمبر 311 پر جو ہے یہ موجود ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں یہ دعا سکھائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، فحفظت من دعائہ کہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو معاف کر اور اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر۔
اور اس کے مدخل کو وسیع کر، اس کے پانی کو اس کو جو ہے پانی، برف اور اولوں سے جو ہے دھو ڈال اس کے گناہوں کو، اور اس کو اس طرح صاف کر دی جس طرح جو ہے ایک سفید کپڑے کو جو ہے میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو دنیاوی گھر کے بدلے میں آخرت کا گھر اچھا عطا فرما، اور اس کو عذاب قبر سے جو ہے وہ بچا، اور اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما۔ تو یہ جو ہے حدیث مبارکہ کا جو ہے ترجمہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اس میت کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ خواہش کی کہ کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے یہ دعا فرماتے۔ اب علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے جنازے کے اندر جو ہے دعا آہستہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کے حاشی میں جو ہے نیچے حاشیہ ہے وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَسِّرُ بِخِلَافٍ وَحِينَئِذٍ يَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيث عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ حَفِظْتُ مِن دُعَائِهِ أَيْ عَلَّمَنِي بَعْدَ الصَّلَاةِ فَحَفِظْتُهُ، یہ بعد الصلاۃ فحفظتہ کے الفاظ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جو ہے اس مسلم شریف کے نیچے جو ہے عربی کے اندر جو ہے یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ جو ہے آپ کو کیا بات سمجھاؤں کہ آپ کو جو ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ نے مسلم شریف، آپ دعویٰ بڑا کرتے ہیں کہ میں نے ٹاپ کیا ہے مشکوٰۃ شریف کو، اور میں جو ہے بڑا جو ہے آپ نے اس کو بھی ٹاپ کیا ہوگا، شاید آپ اگلی ویڈیو میں یہ کہے کہ میں نے مسلم شریف کو بھی ٹاپ کیا ہے، تو ٹاپ آپ نے نہیں کیا۔ اگر ٹاپ کیا ہوتا تو ضرور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اے بعد الصلاۃ کا لفظ جو ہے انہوں نے صاف واضح علامہ نووی نے جو تفسیر کی ہے، جو انہوں نے اس حاشیے پر جو ہے وضاحت کی ہے وہ واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے بعد کر کے بتایا کہ یوں دعا کرنی ہے میت کے لیے۔ تو کم از کم جو دعا مسلم شریف کے اندر نقل ہے یہ دعا بھی اگر آپ کریں گے تو یہ بھی جو ہے آپ کے لیے کافی ہے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ ان کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نہیں سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ اب آپ نے جو دعویٰ کیا کہ ان کے جو ہے مفتی صاحب کے سامنے ایک قلم اور ایک کاغذ لے کے جائے اور بڑے ادب کے ساتھ ذکر کرے کہ یہ جو ہے وہ باتیں آپ لکھ کر مجھے دے دیں، تو یہ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کے کوئی بندہ آپ کا کرے گا۔ لیکن اب میں آپ سے جو ہے یہ گزارش کروں گا، میں جو ہے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے آ کر جو ہے اسی طرح جو ہے آپ ایک کلپ بنائیں اور اس میں آ کر کتاب دکھائیں کہ جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے نماز جنازہ کے بعد۔ ایسی حدیث آپ دکھائیں گے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو، یا تابعین یا تبع تابعین یا صحابہ کرام کا کوئی قول، آپ جو ہے آپ کے اوپر یہ اب بنتا ہے کہ آپ وہ بات اب ہمیں دکھائیں، ہم بالکل چھوڑ دیں گے، ہم اس کام کو ترک کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسی باتیں کرنے کی آپ کو ایسی بات کرنے کی آپ کو جو ہے یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ ایسی باتیں کریں اور بڑی بڑی باتیں چھوڑیں۔ اس لیے میں آخر میں پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو میری بات، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو، صحابی کا قول ہو، تابعین تبع تابعین کا کوئی قول ہو کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو ہے دعا مانگنا ناجائز ہے، تو ہم بالکل اسی دن سے، آپ جس دن دکھائیں گے اس دن سے ہم اس عمل کو ترک کر دیں گے۔ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی طرح جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہم نہیں مانگیں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر خدا را آپ یہ کہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، میں جو ہے یہ کہتا ہوں، باقی جو وہ کر رہے ہیں وہ حق پر ہے، ان کے پاس دلائل ہے، صاف واضح کہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں مجبور ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی بات جو ہے میرا یہ پیغام آپ کے لیے کافی ہے، جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے، اور جو ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے آپ کو بات پہنچانی ہے، ان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اب اگر آپ نے بات کرنی ہو، آپ نے کبھی ویڈیو بنانی ہو تو پھر دلیل کے ساتھ آپ بات کریں گے، ورنہ آپ کی کوئی بات جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ آپ جو ہے بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں، ایسی ہوائیں جو ہے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ہے کچھ نہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ وسیلے کے قائل ہیں، اسی پیری کے قائل ہیں، اسی طرح جو ہے باقی بہت سارے مسائل کے جو ہے آپ قائل ہیں، آپ حیاتی ہیں، قائل ہیں، اور آپ کے بڑے جو ہے جو مماتی تھے، جو قائل نہیں تھے، اس کے آپ جو ہے ان سے آپ نے جو ہے جان چھڑوا لی ہے۔ لیکن کم از کم اب ان باتوں کی طرف بھی آ جائے، اور
خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے آپ یا تو واضح کرے، اور اگر واضح نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے پاس کوئی حدیث کا قول وغیرہ نہیں ہے، تو پھر خدا را آپ دوسروں کو جو ہے وہ تانا نہ دے، دوسروں کو تانا نہ دے. آپ یہ کہیں کہ میرا جو ہے یہ میرا عقیدہ ہے، باقی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو ہے ٹھیک ہے.